میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالی دا قرآن بیان کردائے پنجواں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 69 فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شأنہ دی ذاتی اقدس و اعلی و بالا واسطے خاص ہے، اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے
واجب الاحترام سامعین محترم، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا دے اندر کسے نو او دا ہمسایا اچھا مل جائے، او دا پڑوسی چنگا مل جائے، انہوں دا ساتھی چنگا مل جائے، بندہ بڑا خوش ہوندا ہے، بڑا راضی ہوندا ہے کہ میرا ہمسایا بڑا چنگا ہے، پڑوسی بڑا اچھا ہے، مینوں انہاں والوں کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے کہ جنہوں دا پڑوسی اور ہمسایا چنگا مل جائے۔ اتنے دنیا دے عارضی ساتھ نے، عارضی ہمسائے نے، او دی قسمت اور نصیب دے کیا کہنے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ قیامت دے دن جنت بھی عطا فرما دین اور جنت دے اندر سونے محمد دا ہمسایا بھی بنا دین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، عرض کردہ محبوب متی الساعہ، قیامت کدوں آئے گی؟ آپ فرماندے نے بھی قیامت واسطے تو تیاری کیتی ہے، کی سامان تیار کیتا ہے، کی عمل کیتا ہے؟ کہنے لگا محبوب اور تے میں نو یاد نہیں، انہا یاد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نال بھی محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ دے رسول علیہ السلام نال بھی محبت کرنا ہے، یعنی اللہ دی بھی میں فرما برداری کرنا اور اللہ دے رسول علیہ السلام دی بھی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جدے نال تو محبت کرنے قیامت دے دن او دے نال ہی ہوئیں گا۔ سلسلۃ الصحیحہ دے اندر روایت ہے، ایک اور بندہ آیا، آپ کی خدمت دے اندر عرض کردہ محبوب میں جدوں گھر دے اندر بیٹھا ہونا، بیوی بچیاں دے اندر ہونا، مینوں اچانک کوئی پریشانی ہوندی ہے، ٹینشن ہوندی ہے، تے میں جلدی نال آ کے تہاڈی خدمت دے وچ تہاڈا چہرہ انوار تک لینا، تہاڈے پیارے مکڑے دی زیارت کر لینا، اللہ تعالی میری ساریاں پریشانیاں دور فرما دیندے۔ لیکن آج بیٹھیاں ایک نویں گل ذہن دے اندر آئی، وہ یہ ہے کہ مینوں اپنی اور تہاڈی آخرت یاد آ گئی کہ جنت دے اندر پتہ نہیں تہاڈا ساتھ نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ صحابی رسول دے دل اندر بات ہے کہ جویں آج دنیا تے نبی پاک علیہ السلام دی صحبت حاصل ہو جاندی ہے، آپ دے چہرے دی زیارت ہو جاندی ہے، آپ دے نال چلنا پھرنا ٹرنا، آپ دی مجلس، آپ دیاں باتاں سننیاں نصیب ہو جاندیاں نے، جنت دے اندر پتہ نہیں یہ منظر ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا۔ محبوب کیا جنت دے اندر بھی اسی تہاڈے نال ہوواںگے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے، آسمانہ تو قرآن نازل ہویا، اس صحابی دے مسئلے دا بھی حل ہو گیا اور قیامت تک آن والے انسانہ دا بھی اللہ تعالی نے حل فرما دیتا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دائے پنجواں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 69 فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ تعالیٰ فرمان دینے اللہ تعالیٰ دے طرفوں آرڈر اور حکم آیا ہے اللہ تعالیٰ دی طرفوں پیغام آیا ہے فرمایا او بندہ جڑا اللہ دی اطاعت کردائے اور رسول علیہ السلام دی اطاعت کردائے قیامت دن او بندہ انعام یافتہ لوگاں دے نال ہوئے گا اللہ انعام یافتہ لوگ کون نے فرمایا من النبیین اللہ دے نبی انعام یافتہ لوگ نے والصدیقین اللہ دے سچ بولن والے بندے انعام یافتہ لوگ نے والشہداء اللہ دے شہید بندے انعام یافتہ لوگ نے والصالحین اللہ دے نیک صالح بندے انعام یافتہ لوگ نے وحسن اولئک رفیقا فرمایا اے بڑی چنگے ساتھی نے آج دنیا دے اندر آپا کسے نو کہہ دینے آئے فلاں بندہ بڑا چنگا ہے فلاں جماعت بڑی چنگی ہے فلاں ساتھی بڑے چنگے نے اللہ تعالیٰ انہوں خود چنگا فرما رہے نے فرمایا بڑے چنگے ساتھی نے اللہ اکبر اللہ ذرا تیزی وقار ہر بندے دا دل کر دائے کہ میں نو جنت بھی مل جائے اور جنت دے اندر نبی پاک دا میں ہمسایہ بھی بن جاوائے دے واسطے کچھ کرنا پوے گا دے واسطے کچھ عمل کرنے پہن گے جدی وجہ تو اللہ تعالی جنت دے اندر میں اور توہانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہمسایہ بنا دیں گے آئیے غور کیجئے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او بندہ جڑا میری سنت نل پیار کر دائے او انجیے جوے میرے نل محبت کر دائے اور جڑا میرے نل محبت کر دائے کان معی فی الجنہ اور جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر سنت نل پیار کیجئے ہر سنت نل محبت کیجئے ہر سنت نو اپنے سینے دا گلے دا ہار بنا لیجئے ایک بندہ نہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کھانا پیا کھاندا ہے تے کھانا بھی اپنے بائیں ہاتھ نال پیا کھاندا ہے کھبے ہاتھ نال پیا کھاندا ہے آپ فرماندے نے اللہ دے بندے کھبے ہاتھ نال کھانا شیطان کھاندا ہے اپنے دائیں ہاتھ نال کھایا کر اپنے سجے ہاتھ نال کھانا کھایا کر جویں بندہ غرور اندر آ جاندا ہے تکبر اندر آ جاندا ہے کہ مینوں کون ہوندا ہے کوئی کہن والا ہے جو چاہواں سو کرا اپنی مرضی والا ہے اللہ اکبر اللہ ہے اے آندا ہے میرا سجا ہاتھ کم ہی نہیں کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ کرے جویں تو آنا ہے انج ہی ہو جاوے پھر ساری زندگی او کوشش کرتا رہا ہے لیکن او دا ہاتھ منہ تک گیا ہی کوئی نہیں لوگاں نو آندا پھردا ہے سنت دا مذاق نہ کریا جے سنت دا مذاق نہ اڑایا جے اس واسطے کائنات دے لوگوں ہر چھوٹی سنت تو لے کے ہر بڑی سنت تک اپنا دی کوشش کریا کرو آپ فرماندے نے سنتاں نال پیار کرن والا بندہ جنت دے اندر میرا ہمسایہ ہوئے گا جنت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی بن جاوے گا روایت صحیح ترغیب و ترہیب اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء اہل اسلام نے قربانیاں کیتیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کیتا ہے دعا کرو پوری دنیا دے اندر جننے مسلمان جننے مومن جنہ نے قربانیاں کیتیاں نے اللہ قبول فرما لوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایسا تاجر بندہ ایسا کاروباری بندہ ہے ایسا تجارت کرن والا بندہ ہے جڑا سچ بھی بولن والا ہووے امانت دار بھی ہووے او دے کول امانت رکھی جاوے تے او دے اندر خیانت نہ کرن والا ہووے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے او بندہ جڑا صبح تو لے کے شام تک جھوٹیاں قسماں اٹھا کے اپنا سامان فروخت کر دائے اللہ اکبر اللہ فرمایا قیامت دے دن اللہ تعالی او دے بال نظر رحمت نل نہیں بیکن گے تے سچ بولن والا تاجر امانتدار تاجر فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے نبیاں دے نال ہوئے گا اللہ دے صدیقین بندیاں دے نال ہوئے گا اللہ دے شہید بندیاں دا انہوں ساتھ مل جاوے گا آئیے توجہ کیجئے غور کیجئے روایت سلسلہ تو صحیحہ دے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جڑا بندہ صبح ویلے شام ویلے تین دفعہ وظیفہ پڑھ دائے تین دفعہ کلمات دی تسبیح کر دائے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا
صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ سماعت فرما لیجئے. فرمایا اللہ میں تینوں رب من کے راضی ہو گیا ہے, میں اسلام منو دین من کے راضی ہو گیا ہے, میں محمد کریم نو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نبی تے مرشد من کے راضی ہو گیا ہے. قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ صبح شام تین دفعہ وظیفہ پڑھنے والا ہے. لا اخذن بیدی حتی ادخلہ الجنہ. قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بندے دے ہاتھ نو پڑھ کے جنت دے اندر اپنے نالی لے جان گے, جنت دے اندر اپنے نالی لے جان گے. اللہ اکبر. اللہ ایک اور روایت دے مطابق اللہ تعالی قیامت دے دن ایسے بندے نہ مخاطب ہو کے فرمان گے, او میرے بندے دنیا دے اندر بار بار راضی ہندارے آئے, کئی بار راضی ہندارے آئے. کتے میں نو رب من کے راضی ہو جاندہ سے, کتے اسلام نو دین من کے راضی ہو جاندہ سے, کتے میرے محمد کریم نو صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا مرشد نبی من کے راضی ہو جاندہ سے. جا میرے بندے آج جنت دے اندر چلا جا, میں تینوں دوبارہ راضی کر دینا وا. جنت دے اندر چلا جاتے دوبارہ راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ وظیفے دی برکت دے نالوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بندے نو ساتھ مل جاوے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بندہ ہمسایہ بن جاوے گا. روایت ترمذی شریف اندر موجود ہے. میرے اور تو آٹے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے, ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة. فرمایا تو آٹے وچوں سب تو زیادہ ہے میرے نیڑے او بندہ ہوئے گا, میرے قریب او بندہ ہوئے گا جڑا تو آٹے وچوں سب تو زیادہ میرے تے درود پڑھنا والا ہوئے گا. درود والا وظیفہ بھی ایسا عظیم وظیفہ ہے. اس وظیفے دی برکت نال اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بندے نو ساتھ عطا فرما دیں گے. روایت ترمذی شریف اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے تو آٹے وچوں سب تو زیادہ میرے قریب ترینو بندہ ہوئے گا جدا اخلاق اچھا ہے, جدا بولنا اچھا ہے, جدا رویہ تے کردار اچھا ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ فرمان دینے اللہ دے ترازو تے اندر دو چیزاں بڑیاں وزنی نے, دو چیزاں بڑیاں بھاری نے. ایک اللہ دا ڈر تقوی ہے, دوسرا بندے دا اچھا اخلاق ہے. فرمایا اچھے اخلاق والا میرے قریب ترین ہوئے گا اور تکبر کرنے والا بندہ میرے تو بعید ترین ہوئے گا, میرے تو دور ہوئے گا. روایت صحیح مسلم دے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پروانہ ہے, ایک شاگرد نام ندا سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا خدمت کرنے والے, آپ دیا تابعداریاں
کرنے والے، ویسے تے ہر صحابی خدمت گزارے، ہر صحابی آپ دا تابعدارے۔ میں جنہ دا ذکر کر رہے ہوں سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، انہیا خدمتاں کدے پانی پکڑ کے آپ نو قضائے حاجت کران واسطے پچھے پچھے جان دینے، کدے آپ نو وضو کروان دینے، کدے آپ دا مسلح بچھان دینے، ادھی ادھی رات تک، کئی رات دے حصے تک آپ دے دروازے دی چوکھٹ تے بیٹھ جان دینے۔ جدو نبی پاک نو کوئی کام ہوئے گا، اے شرف میں نو ملے گا، اے اعزاز میں نو حاصل ہو جاوے گا۔ جی میں استاد شاگردیاں خدمتاں ویکھ کے او تے دلوں دعاواں نکل دیاں نے، استاد شاگرد نو دعاواں دیندا ہے، اللہ اس بچے نو کامیاب فرما دے وے، اللہ انو ترقیاں عطا فرما دے وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خدمتاں ویکھ کے نہ خوش ہوئے، نہ راضی ہوئے، آپ فرماندے نے سل ما تو تغو، اے ربیعہ جو منگنا مانگ لے، میں اللہ کولوں تیرے واسطے دعا کر چھڑاں گا۔ واہ ربیعہ میں تیری سوچ تو قربان جاواں، میں تیری خواہش تو قربان جاواں، کوئی دنیاوی گل نہیں کیتی، دنیاوی سامان نہیں منگیا، کیونکہ سیدنا ربیعہ نو پتا سی مخلوق خدا دی ایک پاسے میرا محبوب ربانا، ایک پاسے سارے جگ دی دھرتی، ایک پاسے میرا عرب سہانا، ایک پاسے ہوندیاں جگی دمہ پیانے، سن کے کلمہ پڑھ لیا کئی آنے، ایک کشتی دا زامر، ایک پاسے ہے پوری امت دا مہانا، ایک پاسے عرض کرتے نے سونیا اسألکا مرافقتک فی الجنہ، سونیا اور میں نو کچھ نہیں چاہیدہ جنت دے اندر، میں تو آڈا ہمسایا بننا چاہنا وا، جنت دے اندر میں تو آڈا ساتھ چاہنا وا۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ربیعہ کوئی گل نہیں، بڑی اچھی شے منگ لئیے، اے دے واسطے تینوں ایک کام کرنا پوے گا۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ، کسرت نال سجدے کرے اگر، یعنی نوافل زیادہ پڑھے اگر، نفل زیادہ پڑھے اگر، اللہ اکبر اللہ، سجدے زیادہ کرے اگر، تے سجدہ کنوں کرنا ہے، سجدہ نہ کسے پیر نو جائز ہے، سجدہ نہ کسے بزرگ نو جائز ہے، سجدہ نہ کسے قبر نو جائز ہے، سجدہ نہ کسے مزار نو جائز ہے، سجدہ صرف کلے عرش والے رب نو کیتا جاوے۔ ہر دمی اللہ اللہ کر نور سے اپنا
سینہ بھر جیو تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر او خالق مالک سب دائے سجدہ اونو پھب دائے چند صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوندے نے عرض کر دینے سونیا اسائی علاقے دے اندر ویکھے آئے لوگ اپنے سربرانو سجدہ پہ کر دینے اپنے سردار نو سجدہ پہ کر دینے تسی اس دے سب تو زیادہ حقدار ساڈا دل کر دے تو انو سجدہ کریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے سجدہ صرف اللہ تعالی دی ذات نو سائے اللہ تعالی دی ذات واسطے سجدہ جائز اور لائق ہے اگر اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز ہوندہ ہے میں عورتانو حکم دندہ ہے وہ اپنے خامدانو سجدہ کر دیا ہے پتہ چلیا کہ زیادہ نفل پڑھن والا قیامت دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انہوں ساتھ ہم سائیگی تے پڑوس نصیب ہو جاوے گا آئیے غور کیجئے میرے اور تواڈے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے روایت صحیح البخاری دے اندر موجود ہے آپ فرمان دینے انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا فرمایا میں اور یتیم دی کفالت کرنے والا جنت دے اندر انج ہوانگے جی میں ہاتھ دیا انگلیاں نال نال نے یتیمہ نال پیار کریا کرو یتیمہ نال محبت کریا کرو یتیمہ دے نال ظلم زیادتی تو بچیا کرو اللہ تعالی دے قرآن نے اعلان فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا فرمایا او بندے جڑے یتیمہ دا مال نجائز طریقے دے نال کھاندے نے او انجیے جمیں اپنے پیٹ اندر اگ دے انگارے پہ بھر دینے ایک بندہ آیا ہے عرض کر دے محبوبہ میرا دل بڑا سخت ہے میں نے کوئی وظیفہ کوئی عمل دسو ہے جدی وجہ تو اللہ میرے دل نو نرم فرما دے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اگر تینو کوئی یتیم ملے او دے سار تے محبت والا ہاتھ رکھیا کر او دے سار تے شفقت والا ہاتھ رکھیا کر اللہ تیرے دل نو نرم فرما دیں گے آئیے غور کیجئے کائنات دے لوگوں مولانا عبدالمالک مجاہد حفظہ اللہ دارالسلام لاہور والے انہا بڑیاں کتاباں لکھیاں نے جڑیاں حقیقت مبنی نے اللہ اکبر اللہ ایک کتاب جدا نام دعاؤں کی قبولیت کے سنہر واقعات او دے اندر ایک واقعہ لکھ دینے ریاض شہر دا بندہ ہے اس بندے نو خواب آیا خواب دے اندر اللہ تعالی فرمان دینے فلاں بندے نو تو مرا کروانا ہے اللہ اکبر اللہ لبدا لباندہ اس بندے دے کول چلا جاندہ ہے اس بندے نو سارا خواب سناندہ ہے اگوں بندہ آندہ ہے میں تے بڑا گناہگارا میں تے بڑا خیاش خطا کارا ہے میں تے بڑا سیاہگارا ہے ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے متعلق تنو مرد آکھے
اللہ اکبر اللہ بہرحال اس گل تے گل بات طے ہو جاندی ہے کہ مینوں لے کے بھی جانا ہے مینوں واپس چھڑ کے بھی جانا ہے اللہ اکبر اللہ انہوں عمر واسطے لے جاندا ہے اللہ تعالی دے گھر دے اندر داخل ہو جاندے نے اے سب تو پہلے حجر اسود نو بوسا دیندا ہے اللہ اکبر اللہ کتے خانہ کعبہ دا طواف کردا ہے کتے اللہ اکبر مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھدا ہے کتے زمزم دا پانی پیندا ہے کتے صفا مروہ دی سعی کردا ہے کتے اپنی حجامت کرواندا ہے جویں جویں عمر دے رکن پورے کیتی جاندا ہے اوویں اوویں دل دی دنیا بدلی جاندی ہے اوویں اوویں لذتاں محسوس کیتی جاندا ہے اوویں اوویں سکون محسوس کیتی جاندا ہے جدوں عمرہ مکمل ہو جاندا ہے آندا ہے میں جاندے عمرہ ایدے اندر مینوں سکون بڑا ملیا ہے ایدے اندر مینوں لذت بڑی محسوس ہوئی ہے میں جاندیاں 2 نفل ادا کر جاواں نفل ادا کرن لگدا ہے سجدے وچ جاندا ہے تے موت آ جاندی ہے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے عملاں دا دار و مدار خاتمے تے ہوندا ہے جدا خاتمہ چنگا ہویا ہے اللہ او دا بیڑا پار فرما دیں گے اللہ اکبر اللہ جڑا بندہ لے کے آیا سی وہ بڑا حیران ہو گیا ہے تے آندا سی کہ میں بڑا گناہگار ہاں تے موت اللہ نے بڑی چنگی عطا فرما دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اگر پاکستان دی کسی مسجد دے اندر بندے نو نماز پڑھ دیا موت آ جاوے بڑی وڈی خوش قسمتی ہے اگر بندے نو مرکزی مسجد دے اندر قرآن پڑھ دیا موت آ جاوے نفل پڑھ دیا موت آ جاوے تسبیح کر دیا موت آ جاوے اذان دین دیا موت آ جاوے نماز پڑھ دیا موت آ جاوے تے بڑی وڈی خوش قسمتی ہے او دی قسمت تے کیا کہنے جنو اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر نماز دے اندر سجدے دی حالت دے اندر موت آوے او دوستو وڈا خوش قسمت بندہ کون ہو سکدا ہے اللہ اکبر اللہ انہیں وعدے دے مطابق میت نو اٹھایا ہے واپس او دے گھر پہنچا دیندا ہے او دی اہلیہ نو ایک سوال کردا ہے آندا ہے اے تے دسنا جدوں مینوں لے کے جان لگیا اے آندا سی میں بڑا گناہگار ہے میں بڑا سیاہکار تے خطاکار ہے انہوں اللہ نے موت بڑی چنگی عطا فرمائی اے دی مینوں سمجھ نہیں آئی تے او کہندیے اصل اندر گالے وے اے دی اندر کوئی شک نہیں ہے تے گناہگار سی ہے تے خطاکار سی لیکن اے دی اندر ایک عمل پایا جاندا سی ایک دے اندر ایک صورت ایک کردار تے ایک رویہ پایا جاندا سی ساڈے محلے دے اندر یتیم بچے رہندے سر ایڈا طریقہ کار ایسی جدوں اپنے گھر دے اندر کوئی چیز اپنے بچیاں واسطے لے کے آندا ہے نال یتیم بچیاں واسطے بھی لے کے آیا کردا ہے جدوں کپڑے اپنے بچیاں واسطے لے کے آندا ہے یتیم بچیاں واسطے بھی کپڑے لے کے آندا ہے جدوں کھان واسطے یتیم بچیاں واسطے چیزاں تے سامان لے کے آندا تے ایک دے انہیں سامان دیتا ہے تے یتیم بچیاں نے آسمان وال ہاتھ اٹھا لینے اللہ دے کولوں دعاواں کر دینے اللہ سونے اے سانو ساڈے باپ دی کمی محسوس نہیں ہون دیندا ساڈا باپ ہوندا ہے انج شفقتاں ساڈے نال کردا ہے ساڈا باپ ہوندا ہے انج ساڈے نال محبتاں کردا ہے اللہ ساڈے نال پیار کردا ہے اللہ ساڈے نال شفقت کردا ہے
اللہ دا خاتمہ بالخیر کر دیویں اللہ نو موت چنگی عطا کر دیویں یتیم دی دعا دی برکت نال اللہ نے دا بیڑا پار فرما دیتا ہے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا میں اور یتیم دی کفالت کرنے والا جنت دے اندر انج نال ہوانگے جی میں ہاتھ دیاں انگلیاں نال نال نے روایت صحیح مسلم دے اندر موجود ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک اور بندہ ہے جنہوں نبی پاک دا ساتھ مل جاوے گا جڑا نبی پاک علیہ السلام دا ہمسایہ بن جاوے گا فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامتی انا وہو وزم اصحابی فرمایا او بندہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے دو بیٹی عطا فرمائیا نے او دی پرورش کر دائے او دی تعلیم دا خیال کر دائے او دی رہن سہن دا خیال کر دائے او دی اچھی تربیت کر دائے جدوں بلوغت نو پہنچ جائے دینی کرانا بیخ کے نکاح کر دین دائے جا یوم قیامتی بیٹیاں دی پرورش کرنے والا ہے جدوں قیامت دے دن آئے گا میرے نال انج ہوئے گا جنہیں انگلیاں نال نال نے اس واسطے بیٹیاں نو کراہتی نظر نل نہ ویکھیا کرو بیٹیاں نو نحوست والیاں نہ سمجھیا کرو اللہ اکبر اللہ جنہیں بیٹا اللہ دی رحمت ہے ہمیں بیٹی بھی اللہ دی رحمت ہے جنہیں بیٹا ہے اللہ دی طرفوں انعام والا ہے بیٹی بھی اللہ دی طرفوں رحمت ہے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے جنہوں بیٹیاں دی وجہ تو آزمایا گیا ہے قیامت دے اللہ تعالی بیٹیاں دی وجہ تو انہوں جہنم دے عذاب کو محفوظ فرما لیں گے اے بیٹیاں قیامت دے جہنم دے اگے پردہ بن جان گیا ہے اس واسطے کائنات دے لوگوں جویں بیٹیاں نو وراثت وچوں حق دیندے ہو ایویں بیٹیاں نو بھی وراثت وچوں حق دیا کرو جویں بیٹیاں دا حصہ بندا ہے ایویں بیٹیاں دا بھی حصہ بندا ہے اللہ اکبر اللہ مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ نے اپنی کتاب سنہری کرنے دے اندر ایک واقعہ درج فرمایا ہے ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے انہوں 5 بیٹیاں عطا فرمائیا نے ہر بیٹی دفعہ اپنی بیوی نال لڑدائے چگڑدائے اپنی بیوی نال فساد کردائے اللہ دی کرنی ایسی ہوئی 6ویں دفعہ بھی اللہ نے انہوں بیٹی عطا فرما دیتی اپنی بیوی نال لڑدائے چگڑدائے ادھروں رات ہو جاندیے اندائی صبح میں تینوں کرو کڑ چھڑاں گا اللہ اکبر اللہ جدوں رات نو سون جاندائے تے خواب اندر مر جاندائے خواب اندر فوت ہو جاندائے فرشتیاں نے اٹھایا تے جہنم دے پہلے دروازے تے لے جاندے نے جہنم دے پہلے دروازے تے ایدی معصوم جی پہلی بچی ہاتھ اٹھا کے دعا پہ کر دیے اللہ سونیا تینوں پتہ ہی نہ ساڑھے دنیا تے آمتے ساڑھا باپ راضی تے نہیں سی اللہ تیانو ماپیاں دا دکھ برداشت نہیں ہوندہ اللہ کدوں تیاں ماپیاں دا دکھ برداشت کر دیا نے اللہ ساڑھے باپ نو جہنم تو محفوظ فرما
لے فرشتیاں پکڑیا جہنم دے دوسرے دروازے تے لے جاندے نے دوسرے دروازے تے دوسری بیٹی دعا پئی کر دیے اللہ ساڈے باپ نو جہنم کولو محفوظ فرما لے فرشتیاں پکڑیا تیسرے دروازے تے لے جاندے نے تیسرے دروازے تے تیسری بیٹی اللہ دے کولو دعاواں پئی کر دیے اللہ ساڈے بابا نو اللہ جہنم دے عذاب کولو محفوظ فرما لے فرشتیاں پکڑیا جہنم دے چوتھے دروازے تے لے جاندے نے چوتھے دروازے تے دی چوتھی بیٹی اللہ دے کولوں دعاواں پئی کر دیے اللہ ساڈے باپ نو جہنم دے عذاب کولوں محفوظ فرما لے فرشتیاں پکڑیا تے جہنم دے پنجویں دروازے تے لے جاندے نے پنجویں دروازے تے پنجویں بیٹی ہاتھ اٹھا کے دعا پئی کر دیے اللہ سونے تینوں پتہ ہے ساڈے دنیا تے آن تے ساڈا باپ راضی نہیں سی اللہ ساڈے باپ نو پھر بھی جہنم دے عذاب کولوں محفوظ فرما لے اللہ اکبر اللہ فرشتیاں پکڑیا تے چھویں دروازے تے لے جاندے نے چھویں دروازے تے معصوم دی بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے اللہ کولوں دعا کر دیے اللہ سونے آئے ساڈے باپ نو جہنم دے عذاب کولوں محفوظ فرما لے ادھروں ایدی آنکھ کھل جاندی ہے اللہ اکبر اللہ جہنم دے انگارے وندائے انہوں جاگا جاندی ہے جلدی نل سجدے وچ پہ جاندا ہے اللہ اکبر اللہ نالے روئی جاندا ہے نالے اکاں چوں آنسو بہائی جاندا ہے نالے اللہ کولوں توبہ کیتی جاندا ہے آندا ہے اللہ سونیا ہن مینوں پتہ چلیا ہے بیٹی دی عظمت کی ہے ہن مینوں پتہ چلیا ہے بیٹی دا مقام کی ہے اللہ مینوں معاف بھی کر دے تے ستویں بیٹی اور عطا فرما دے تاکہ میرے واسطے جہنم دے سات دروازے بند ہو جائے اللہ اکبر اللہ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے من عال جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامت انا وہو وزم اصابعہو فرمایا دو بیٹیاں دی پرورش کرنے والا ہے بیٹیاں اپنیاں پالی جاندائے بیوٹیاں رب رحمان دیا کیتی جاندائے دو بیٹیاں دی پرورش کرنے والے دائے انہا بڑا مقام تے جڑا دوہتوں زیادہ بیٹیاں دی تعلیم و تربیت دا خیال کر دائے او دی شام تے او دے مقام دا کیا کہنا ہے اس واسطے کائنات دے لوگوں خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللہ ذوالجلال فرمان دینے قیامت دن ایسے لوگ جڑے اللہ دی فرما برداری کرنے والے اللہ دے رسول علیہ السلام دی فرما برداری کرنے والے قیامت دن اللہ انہوں انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ عطا فرما دیں گے اللہ انہوں اللہ اپنے نبیوں دا ساتھ عطا فرما دیں گے صدیقین دا ساتھ عطا فرما
دیں گے. فرمایا انہوں اللہ اپنے شہید بندیاں دا ساتھ عطا فرما دیں گے. نیک صالح بندیاں دا اللہ ساتھ عطا فرما دیں گے. وحسن اولئک رفیقا اے بڑا چنگا ساتھ ہے, بڑا اچھا ساتھ ہے. فرمایا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. فرمایا اللہ نے جنوں ایسے پیاریاں دا ساتھ عطا فرما دیتا ہے او سمجھ لوے کہ او دیتے اللہ نے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے. اللہ نے او دیتے کرم عطا فرما دیتا ہے. اللہ نے او دیتے کرم والا معاملہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ نے او دیتے رحمت عطا فرما دیتی ہے. اس واسطے کائنات دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے نبی پاک دے نال زندگی گزاری ہے. دن رات صبح شام نبی پاک دے نال لیل و نہار گزارے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مرن تو بعد سو گئے نے. لیکن اسی صحابہ نو ویکھے نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھے نہیں ہے. اللہ تعالی نے ساڈے واسطے عمل تیار کیتا ہے. ساڈے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانوں اللہ نے پیغام دے دیتا ہے کہ تسی صحابہ نو نہیں ویکھیا, اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نو نہیں ویکھیا. تسی انج کرو نا درود پڑھیا کرو, تسی انج کرو نا یتیم دی کفالت کریا کرو, تسی انج کرو نا بیٹیاں دی تربیت کریا کرو, تسی انج کرو نا صبح شام اے وظیفہ پڑھیا کرو, تسی انج کرو نا اپنے اخلاق نو اچھا بناؤ نا, تسی انج کرو تجارت تے کاروبار سچ بول کے امانتداری تے نال کرو نا. اے عمل تسی کر لو قیامت دن اللہ اپنے نبی دا ہمسایہ بنا دیں گے. قیامت دا دن ہوئے گا. اسی صحابہ نو ویکھیا نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا نہیں. دل اندر ہر بندہ خواہش رکھدا ہے کاش میں اس دور دے اندر ہوندا جس دور دے اندر صحابہ کرام سن, پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ انوار دی زیارت کر دے سن, یا اس صحابہ جڑے جنت دے اندر پیغمبر علیہ السلام دے نال ہون گے. ہاں مینوں اور تہانوں بھی مقام مل سکتا ہے, اعزاز اور شرف مل سکتا ہے. اے اعمال کرن دی برکت دے نال اللہ پاک سانو بھی جنت دے اندر پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ اور پیغمبر علیہ السلام دا پڑوس عطا فرما دیں گے. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو اے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ان اعمال دی برکت نال سانو سارے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ عطا فرمائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہمسایہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.